گزشتہ نشست میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ناسخ اور منسوخ کی بحث میں 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم کی وہ آیات جنہیں اللہ تعالی نے منسوخ فرما دیا اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مکمل طور پر بھلا دیا، اور ایسی آیات جن کا حکم بھی اٹھ گیا، تلاوت بھی اٹھ گئی، بات اور قصہ ختم ہوا، ایک تو وہ قسم تھی۔ دوسری قسم وہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالی نے ان آیات کو اٹھا لیا لیکن اس کا حکم باقی رکھا، اور اس سلسلے کی مثالیں بھی دی تھی، اور اس میں حنفیہ اور حنابلہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، ان کا رویہ کیا تھا، انہوں نے کیسے ان آیات کا بھی عزت، ادب اور احترام کیا، یہ ایک اصول کی بات تھی۔ وہ ان مثالوں میں گزر گئی کہ ان کا حکم باقی رہا لیکن ان کی تلاوت اٹھا دی گئی۔ اس لیے اب جو بھی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم منسوخ ہو گیا، یا بلکہ یوں کہیے کہ جو بھی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے، وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے یا تو نسخ کی بحث کا معلوم ہی نہیں ہے، اور یا پھر یہ کہ اسے علم ہے اور جان بوجھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ایسی روایات لاتا ہے کہ دیکھو جی قرآن میں یہ بھی روایت تھی، یہ بھی آیت تھی، یہ بھی آیت تھی، وہ کہاں گئی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ آیات تھیں جس وقت تک تھی، ان کے احکامات ابھی تک باقی ہیں، حکم باقی ہے، اور اللہ نے اس کی تلاوت منسوخ کر لی۔ اور اب تیسری صورت اس کی یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالی نے ان چیزوں کی تلاوت کو باقی رکھا اور حکم منسوخ ہو گیا۔ تو یہ بالکل برعکس ہوا دوسرے اصول کے۔ پہلا اصول کہ تلاوت اور حکم دونوں اٹھ گئے، دوسرے تلاوت اٹھ گئی، حکم باقی رہا، اور تیسری قسم کی آیات کہ آیات ابھی تک باقی ہیں اور اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ ان چیزوں کا تعلق جو آج کی نشست میں یہ جو بحث ہے، اگرچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے براہ راست نہیں بنتا، لیکن جب نسخ کی بحث ہم کر ہی رہے ہیں تو پھر اسے چھوڑنا بھی نامناسب ہے۔ اس کی 3-4 مثالیں آپ سے عرض کر دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں وہ پائی جاتی ہیں، مگر ان چیزوں کا یعنی جو مثالیں اب دی جا رہی ہیں ان کا تعلق قرآن کریم کی اس بحث سے نہیں بنتا کہ قرآن کریم ناقص ہے، پورا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہے تو یہ بھی ایک قسم، اس لیے اس بحث کو نپٹاتے چلیے۔ اور پھر درخواست بار بار لکھی جاتی ہے کہ جو بیانات ہوتے ہیں، سنتے ہیں، یہ سب تعلیم کے سلسلے میں ہیں۔ اگر کوئی آدمی نے اس لیے سنے کہ واعظ اور نصیحت اور یہ چیزیں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر وہ ان بیانات سے مقصد حاصل ہوتا ہے تو بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے، ورنہ اصل میں یہ تعلیم کے لیے ہے کہ ہم لوگ اسلام کو پڑھیں، ہم لوگ دین کو سمجھیں، کل کو کوئی کافر، اگلی ہماری نسلیں یہ اٹھ کھڑی ہوں اور ان پر اعتراضات ہوں تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے اور اسلام کیا چیز ہے۔ تو اس لیے اس ناسخ اور منسوخ کی بحث میں تیسری چیز کہ قرآن کریم میں کیا ایسی آیات پائی جاتی ہیں کہ جن کی تلاوت اللہ تعالی نے باقی رکھی ہے اور حکم اس کا منسوخ ہو گیا ہے۔ تو متقدمین کے ہاں تو یہ بحث بہت زیادہ تھی اور بڑی طویل مباحث تھی، اور کوئی وقت ایسا تھا جب بات پر مفسرین کہتے تھے کہ یہ آیت فلاں چیز سے منسوخ ہو گئی، یہ آیت فلاں چیز سے منسوخ ہو گئی، یعنی اس کا حکم اٹھ گیا اور اس کی تلاوت اب تک باقی ہے۔ مثلا اللہ تعالی نے فرمایا کہ فاقو وصفہو، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں درگزر کرو، معافی سے کام لو۔ بہت سے مفسرین اس آیت پر جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کریمہ کو تلاوت باقی رکھی گئی اور حکم اٹھا دیا گیا، اور اس کو منسوخ کر دیا ہے جہاد کی آیات میں کہ اللہ کی راہ میں کافروں کو مارنا ہے اور انہیں معاف نہیں کرنا۔ تو انہوں نے اس پہ لکھ دیا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ متقدمین کا یہ طریقہ رہا ہے، لیکن جتنا جتنا علم پھیلتا گیا اور سوچ اور فکر میں گہرائی آتی چلی گئی، اتنا ہی اتنا مفسرین نے قرآن کریم کی آیات میں اس قسم کی تنسیخ کو ختم کیا،
اور انہوں نے کہا کہ ان مفسرین کی بات درست اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اللہ نے کافروں کے مقابلے میں دونوں طرح کا اختیار دیا ہے. موقع دیکھنا چاہیے، لڑنے کا موقع ہے تو لڑو، لڑنے کا موقع نہیں ہے تو انہیں معاف کر دو. تو دونوں کے مواقع الگ الگ ہیں. اس کی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن کی یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی تلاوت باقی ہے اور حکم اٹھ گیا. اور اس پہ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، اور اس بحث کو مکمل طور پہ اگر سمجھنا ہو تو یہ بات طے شدہ اصول کی سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی نقص تھا اور پہلوں نے اسے نقص میں شمار کیا اور قرآن کریم کو کے نقائص میں گنا گیا والعیاذ باللہ، اور بعد والوں نے اس نقص کو دھو دیا. یہ نہیں، بلکہ ان مفسرین کے ہاں بہت زیادہ منسوخ کے احکامات ان کی سوچ کے مطابق تھے، ان کی تفسیر کے مطابق تھے، اور ہوتے ہوتے جتنا جتنا علم اور سوچ اور یہ چیزیں آتی چلی گئیں، مفسرین بعد کے جو آئے انہوں نے اکثر آیات کے متعلق لکھ دیا کہ یہ منسوخ ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اور اس کی ایک آدھ مثال انشاءاللہ آج بھی آپ سے عرض کریں گے، اس سے یہ بحث اور زیادہ واضح ہو جائے گی. اب تک ہمارے حضرت حجت الاسلام 12ویں صدی کے مجدد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں ساری بحث ناسخ اور منسوخ کی بتا کے یہ ارشاد فرما دیا کہ قرآن کریم کی یہ 5 آیات ہیں جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تلاوت اب تک باقی ہے مگر حکم کو منسوخ کر دیا. اور ہمارے اساتذہ جب ان آیات پر بحث کرتے تھے تفسیر پڑھاتے ہوئے تو وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ آیت ہے، اس کو منسوخ ماننے کی کیا ضرورت ہے. پھر عرض کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نقص تھا اور عیب تھا قرآن میں جو شروع سے چلاتا تھا اور بعد والوں نے دور کر دیا، بلکہ وہ انہوں نے دیکھا کہ شاید کہ یہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے، یہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کسی اور طریقے پہ اس کی تفسیر کی اور انہوں نے کہا اس آیت کو بھی منسوخ ماننے کی کوئی ضرورت. اس ساری بحث میں جو آخری مثال آئے گی اس میں یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی. اب دیکھیے ہم ایک اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. قرآن کریم کھولیے 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ ہے، اور اللہ تعالی نے اس میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے. جب لوگ بہت زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے تو منافق لوگ جو تھے انہوں نے اسے تماشا بنا لیا. مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتے تھے عملی زندگی کے متعلق، اور یہ منافق آتے تھے اور عجیب و غریب باتیں پوچھتے تھے، اور مقصد اپنی علمیت بگھارنا تاکہ پتہ چلے ہمارا بھی ذہن بہت کام کرتا ہے. مقصد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا. تو اللہ تعالی نے 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ میں 13ویں آیت نازل کی، اور اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں چپکے چپکے کوئی بات کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی بات کرنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی گوشت گزاری کرنی ہو تو اس سے پہلے صدقہ کر کے جایا کرو. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اور بہت پاک رہو گے. یہ آیت کا اتنا ٹکڑا نازل ہوا تو منافقین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے ساتھ جا کر منہ لگا دیتے تھے باقی لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہمیں بڑا قرب حاصل ہے اور ہم بہت کوئی خاص بات آج پوچھنے کے لیے آئے ہیں، سب کے سب منافق چھٹ گئے کیونکہ اب پیسہ خرچ ہوتا تھا. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھنے سے پہلے صدقہ کر کے جانا پڑتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں بات کرنے سے پہلے
صدقہ دے کے جایا کرو. اب ایک طرف تو منافق منقطع ہو گئے، مگر دوسری طرف اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اصاغر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مخلص تھے، ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی، اس لیے کہ غربت کا دور، پیسہ کہاں سے آئے، کیا بات ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آگے والا حصہ نازل کیا، ذالک خیر لکم وأطہر کے بعد والا حصہ، فإن لم تجدوا، اور اگر تم نہ پاؤ، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان. بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہی نہیں. تو جب وہ نہیں رہے، یعنی اب فزیکلی ہم میں موجود نہیں ہے، قبر مبارک میں ہیں، تو اب ان کے پاس صدقہ، ان کے پاس جا کر کوئی مشورہ یا کوئی ان کے کان میں بات کہنے کا موقع ہی نہیں رہا. تو اب صدقہ کس بات کا دے؟ تو کہتے تھے دیکھو اس آیت کا حکم اٹھ گیا اور یہ آیت کی تلاوت باقی رہ گئی. اور کچھ مفسرین نے اس کے مقابلے میں یہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ پہلے حکم تھا، لیکن اللہ نے جو آخری حصہ اس کا بعد میں نازل فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تمہارے پاس پیسے نہ ہوں صدقہ کرنے کو تو اللہ مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے. انہوں نے کہا اس آخری حصے نے اسی آیت کے پہلے حصے کو منسوخ کر دیا. تو چلیے منسوخ بھی مان لیا جائے تو بھی آیت تو ابھی تک باقی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم اٹھ گیا اور تلاوت باقی رہ گئی. بہت اچھی توجیہ اور بہت اچھی تعویل اس کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گوشت گزاری اگر کرنی ہو تو اس سے پہلے کسی زمانے میں صدقے کا حکم تھا. یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کسی اہم معاملے میں اضطرار کی کیفیت میں بہت ہی پریشانی کے حال میں دعا کرنی مقصود ہو، اور بندہ کبھی کبھی توبہ کرتا ہے، کبھی کبھی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، مسافر پھنس جاتا ہے، گھر والے دعا مانگتے ہیں کہ خدایا اس مسافر کو خیریت سے لا، اللہ اس بچے کو صحت دے دے، نفل پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. تو شیخ نے کہا جب مشکل ایسی پیش آ جائے تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اس دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کچھ مناجات، کچھ گوشت گزار کرنے سے پہلے ہم صدقہ کر لیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ متوجہ ہو جائے. اسی لیے بیت المقدس کی فتح کے معاملے میں شیخ نے حکمران وقت کو یہی کہا کہ آپ جمعے کے دن دعا کیجئے اور جمعے کی نماز پڑھنے سے پہلے، جانے سے پہلے آپ صدقہ کیجئے، کیونکہ اس دن صدقہ کر کے آپ جائیں گے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی ہے نا، تو گوشیاں خدا سے کرنی ہے کہ خدایا مسلمانوں کو فتح نصیب فرما اور بیت المقدس مسلمانوں کی عزت کا نشان یہ باقی رہ جائے. تو شیخ نے اس موقع پہ اس آیت کو استعمال کیا. وہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس کی بھی تاریخ میں آتی ہے، مگر سرے دست بات اتنی سی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرو، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ آیت ہم اب تک پڑھتے ہیں لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا. یہ ایک مثال ہو گئی. اس کی دوسری مثال دیکھیے. اس کی دوسری مثال وہ ہے جو کہ سورہ بقرہ میں آتی ہے، اور اللہ تعالی نے جہاں پر خواتین کے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں، نکاح کے، طلاق کے، اس قسم کی چیزوں کے، وہاں پر اللہ تعالی نے ایک خاص قسم بیان کی ہے کہ اگر کسی خاتون کو کا شوہر اس کا انتقال ہو جائے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے. دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے 240 نمبر آیت میں، والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ انتقال کر جائیں، ویذرون ازواجا، اور ان کی بیویاں رہ جائیں، وصیۃ لازواجہم، انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر دیں، متاعن، کہ انہیں خرچ دینا. ایک چیز اس کا مطلب ہوا کہ وصیت کر جانا اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، جو بھی ہیں گھر والے، کہ میری بیوی کو خرچہ دیتے رہنا، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، اور گھر سے نہ نکالنا. دو حکم ہو گئے. فإن خرجنا،
اور اگر وہ خواتین خود گھر سے چلی جائیں فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فیما فعلن فی انفسہن جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کریں فی من معروف دستور اور قاعدے کے مطابق واللہ عزیز الحکیم اللہ زبردست ہے اور اللہ بڑی حکمت والا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے دو احکامات دیے اور اس کو جو ہمارے اساتذہ حل کرتے تھے جس کا ہم نے عرض کیا تھا کہ ابھی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیسے مفسرین نے اسے منسوخ مانا اور اساتذہ ہمیں اس کے متعلق کیا بتاتے تھے، یہ اس کی ایک بڑی واضح اور بڑی اچھی مثال ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے اور بیویاں بیوہ ہو جائیں گی تو اپنی خواتین کے لیے بیویوں کے لیے دو وصیتیں کر جانا. ایک تو یہ کہ وہ انہیں خرچہ دیا جائے 1 سال تک اور دوسرے گھر سے نہ نکالی جائے. مفسرین نے کہا اب یہ حکم نہیں، اب جو حکم جس نے منسوخ کر دیا ہے وہ اسی سورہ بقرہ کی 234 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا کہ والذین یتوفون منکم اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور اپنے پیچھے ویذرون ازواجا ان کی بیوہ عورتیں رہ جائیں یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا تو وہ انتظار کروائیں ان کو 4 مہینے اور 10 دن تک. فاذا بلغن اجلہن اور یہ جب اپنی عدت کو پورا کر لیں 4 ماہ 10 دن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف تو یہ قاعدے اور طریقے کے مطابق اپنی جان میں جو کچھ کریں یعنی اپنا نکاح کر لیں قاعدے اور طریقے کے مطابق. اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. تو انہوں نے کہا یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فإن خرجنا اگر وہ گھر سے چلی جائیں 1 سال تک تو تم نے نہیں نکالنا اور پیسہ دینا ہے خرچہ دینا ہے اور 1 سال کے اندر اندر اگر وہ خاتون گھر سے چلی جاتی ہیں تو فیما فعلن فی انفسہن من معروف اور اپنے قاعدے کے مطابق دستور کے مطابق اپنے لیے کوئی کام کرتی ہیں یعنی نکاح کر لیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو انہوں نے کہا دونوں آیات میں ایک طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں 234 نمبر آیت میں بھی اور 240 نمبر میں بھی. تو وہ کہتے ہیں 234 نمبر جو آیت ہے 4 مہینے اور 10 دن والی اس نے 1 سال کی عدت کو منسوخ کر دیا. جب یہ منسوخ مان لی گئی تو پھر یہ دلیل ہو گئی اس بات کی کہ یہ آیت اب بھی ہم پڑھتے ہیں اس کی تلاوت باقی ہے اور اس کا حکم اٹھ گیا. لیکن ہمارے اساتذہ اسے اور طریقے سے اس کی تشریح کرتے ہیں. حتیٰ کہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا اپنی تفسیر میں کہ وہ کہتے ہیں خاوند کی وراثت تقسیم ہوگی یہ اور مفسرین بھی کہتے ہیں تو اسے حصہ ملے گا. 4 مہینے 10 دن عدت گزر گئی تو بات ختم ہو گئی. 1 سال تک کے لیے جو حکم تھا تو اسے پیسے دینا اور اس کو گھر سے نہ نکالنا دونوں چیزیں کینسل ہو گئی. سکنا بھی رہائش نفقہ بھی. تو اب اس کے لیے وصیت نہیں ہے. حتیٰ کہ قرطبی اور مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جمہور علماء امت کے نزدیک تمام کے تمام یہ کہتے ہیں کہ یہ 1 سال والی آیت منسوخ ہے. ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو 2 حکم ہیں عدت کے متعلق. ایک ہے فرض اور واجب کے درجے کی چیز وہ تو ہے یہی 4 مہینے 10 دن اور وراثت کا جو حصہ اسے ملے گا تو 4 مہینے 10 دن اس کا زمانہ وہ عدت گزارے اسے نہیں نکالنا یہ مقصد پورا ہو گیا اور جو وراثت میں حصہ ملا پیسہ بھی مل گیا. تو انہوں نے کہا یہ چیز جہاں سے پوری ہو گئی یہ تو واجب حکم ہے. اب یہ جو 1 سال والا ہے نا ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ یہ استحباب ہے مستحب ہے. یہ اب بھی حکم باقی ہے کہ اگر وہ لڑکی 1 سال تک اپنے سسرال میں رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تنگ کر کے نہ نکالو. ہاں خود بخود 4 مہینے اور 10 دن گزر جائیں عدت گزر جائے وہ جانا چاہے نکاح کرنا چاہے تو اسے اختیار ہے کسی مناسب جگہ نکاح کر لیتی ہے کوئی حرج نہیں.
اور اسی طرح ایک سال کے لیے اس کا خیال رکھنا، اس کا نان و نفقہ اسے مہیا کرنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ تو وہ کہتے تھے اسے تم واجب مان کر پھر اس واجب 4 مہینے 10 دن سے منسوخ جو کرو گے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم کہو 2 حکم ہے، ایک واجب ہے ایک مستحب ہے، اس کو ہم مستحب کے طور پر لے لیں کہ یعنی بہتر یہ ہے، ثواب کا کام ہے، بیوہ ہو گئی ہے، دلجوئی اس کی کرنی ہے وہ رہے، اور وہ جو حکم ہے دوسرا وہ جو ہے وہ فرض اور واجب کے درجے کا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے 1 سال والی آیت میں آپ دیکھیں وصیتاً کا لفظ استعمال کیا نا کہ وصیت کر دیں، آگے ارشاد فرما دیا غیر اخراج، نہ نکالنا، اور ارشاد فرما دیا تیسرا لفظ متاعا الی الحول، 1 سال تک کے لیے، چوتھا لفظ ارشاد فرما فإن خرجنا، اگر وہ خود بخود جانا چاہیں۔ تو یہ ساری چیزیں گویا کہ سفارش کے درجے میں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ خود بخود جانا چاہے اور تم ایسے نہ کرنا، اور تم وصیت کر دینا اور اسے کھانا پینا اور اسے رہائش دے دینا، اسے نہ نکالنا، اور اگر وہ خود بخود جانا چاہے تو اسے روکنا بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ مستحب کام ہو گئی، کھانا کھلانا، 1 سال کے لیے رہائش دینا، یہ کون سی بری بات ہے؟ اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہے، اس کا حکم اب بھی ہے لیکن مستحب کے درجے میں۔ تو یہ مثال ہے ایک اس لیے دے دی گئی کہ ہمارے بعد کے مفسرین خاص طور پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ نقص اور عیب ہے کوئی قرآن کریم میں اور اسے وہ دور کر رہے ہیں، بلکہ اس کی حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ ان چیزوں میں، ان باتوں میں یہ بات دکھانی تھی کہ قرآن کریم کی جو آیات پرانے حضرات منسوخ مانتے تھے ان کو منسوخ ماننے کی اب بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو دوسرے حکم میں اگر تعویل کر دی جائے، کہہ دیا جائے تو پھر ان آیات کا حکم بھی باقی رہے گا اور تلاوت بھی باقی رہے گی۔ لیکن جو اسے منسوخ مانیں گے 1 سال کو 4 مہینے 10 دن سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا اور تلاوت اس کی باقی۔ اس کی ایک اور مثال عرض کریں اور وہ ہے، اور آخری مثال یہ دیتے ہیں کہ کس طرح قرآن کریم کا کوئی حکم منسوخ اور اس کی تلاوت ابھی تک باقی ہے۔ سورہ النساء ہے 4 پارے میں اور 15ویں آیت اس کی دیکھیے اور 16ویں آیت اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بھی فحاشی کی مرتکب ہو فاستشہدوا علیہن 4 منکم، تو تم ان پر 4 مرد گواہ بنا لاؤ۔ فإن شہدوا، اور اگر وہ اس کی گواہی دیں کہ انہوں نے ایسی حرکت کی ہے، فامسکوہن فی البیوت، تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کا قصہ تمام کر دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ بتا دے، آئندہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی حکم نازل کر دے۔ واللذان، اور 2 کرنے والے، یاتیانی ہا منکم، تم میں سے اگر کوئی فحاشی کا کام کریں، فآذوہما، تو تم دونوں کو ستانا، تنگ کرنا، تکلیف دینا، فإن تابا، اور اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی حالت کو درست کر لیں، فأعرضوا عنہما، تم ان دونوں کا پیچھا چھوڑ دو، اب ان کے خیال کو چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا رحیما، اور اللہ تعالیٰ تو توبہ کو بہت قبول فرماتے ہیں، بار بار مہربانی فرماتے ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ اپنے ان بندوں کی توبہ کو ضرور قبول کر لے گا۔ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو نادانی سے، بے علمی میں، جہالت سے خدا کی مکمل معرفت نصیب نہیں ہوئی، خدا کی معرفت میں ترقی نہیں ہوئی، اس وجہ سے وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، اور پھر جلدی سے توبہ بھی کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ لازمی بات ہے کہ ان کو معاف کر دیتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ بڑی علم اور حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات،
اور ان کی کوئی توبہ نہیں ہے، جو گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب موت سامنے آتی ہے قال انی تبت الآن، کہتا ہے اللہ میں نے توبہ کی، والذین یموتون وهم کفار، اب وہ سوائے کفر کے اور کسی چیز پر نہیں مرتے، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ہم نے ان کے لیے بڑے دکھ کا عذاب رکھا ہوا۔ یہ 4 آیات ہیں، 5، اور اللہ تعالی نے ان دونوں پہلی آیات میں یہ بتایا کہ خواتین جب فحاشی کی مرتکب ہوں، اور یہ فرمایا کہ جب 2 کرنے والے ایسا کام کریں تو انہیں ستاؤ، اور یہ فرمایا اللہ نے کہ انہیں اپنے گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کا قضیہ کر دے، قصہ تمام کر دے۔ مفسرین بالعموم اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے 15ویں آیت کے آخر پر فرمایا نا کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ مقرر کر دے گا، کوئی اور حکم نازل کر دے گا، تو وہ کہتے ہیں پھر خدا نے حکم نازل کر دیا، اور حدیث میں بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو سنو اللہ نے حکم نازل کر دیا، اور وہ حکم یہ اللہ نے نازل کیا جو سورہ نور کی 2 آیت میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زانیۃ والزانی، اور بدکاری کرنے والی عورت اور مرد فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 چوٹیں انہیں لگاؤ، 100 درے انہیں لگاؤ، ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کا یہ حکم جاری کرنے میں کبھی بھی ان پہ ترس نہ کھانا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہو کبھی ترس نہ کھانا، 100 درے ان گناہ گاروں کو مارو، ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور ایمان والوں کی ایک بڑی جماعت ہو جو دیکھ رہی ہو کہ ان کو کیسے مار پڑ رہی۔ بالعموم مفسرین اس طرف گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں آیتیں تھی نا، ان دونوں آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو کچھ فرمایا تھا اس سورہ نور کی آیت سے منسوخ کر دیا، تو سورہ نساء کی یہ آیات اپنی جگہ پر تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی لیے نقل کیا ہے یہ قول ابو سہل سرخسی رحمت اللہ علیہ نے اصول فقہ میں، وہ کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے اس قسم کے نسخ کا انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل اس لیے کیا تھا کہ احکامات پر عمل کیا جائے، تو جس حکم پہ عمل ہی نہیں کرنا اس کو باقی رکھنے کی بھی ضرورت ہی کیا تھی۔ لیکن جمہور علماء امت اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم میں آیات باقی ہیں جن کی تلاوت باقی ہے اور حکم اٹھ گیا، اور وہ اس کی تیسری مثال آپ کے سامنے گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا تھا کہ گھر میں رکھنا یہاں تک کہ مر جائیں یا خدا کوئی صورت اور نازل حکم کرے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ نازل ہو گیا حکم، یہ آیات سورہ نساء کی باقی، تلاوت باقی، حکم اٹھ گیا۔ اب اس کی ایک اور توجہ دیکھ لیجئے، ہمارے اساتذہ جو کچھ پڑھاتے تھے اساتذہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو 4 مرد اس کے گواہ ہونے چاہیے۔ وہ کہتے تھے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زنا کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا، صرف یہ بتایا کہ خواتین ایسا کام کریں، تو چونکہ بالعموم خواتین کی طرف سے ایسی باتوں میں پہل ہوتی ہے یا وہ کسی کو ان باتوں کی طرف اجازت دیتی ہیں تو کسی کی ہمت پڑتی ہے، تو اس لیے اللہ نے ان کا نام نہیں لیا، الفاظ میں ایسے ہے۔ تو عام مفسرین تو اساتذہ کہتے تھے اسی طرف گئے ہیں کہ انہوں نے کہا اس سے مراد بدکاری زنا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہ عام مفسرین کہتے تھے کہ ان کو بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے یا اللہ ان کی کوئی راہ پیدا کر دے۔ اساتذہ فرماتے تھے کہ اس سے اگلی آیت دیکھو تو معلوم ہوتا ہے بلزانی یاتیانہا، اور جو 2 کرنے والے کریں، تو جب یہ پہلے ذکر ہو گیا اور خواتین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تو اب اس آیت کو دوبارہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 16ویں آیت میں یہ ذکر زنا کا نہیں کیا،
بلکہ اللہ نے کہا ہے واللذان یاتیانہا، اور جو دو کرنے والے کریں تو اس سے مراد دو مرد ہیں. فآذوہما، جب دو مرد آپس میں برا کام کریں تو انہیں تم تکلیف دو، انہیں ستاؤ. تو کہتے تھے اس آیت کو منسوخ ماننے کی کیا ضرورت ہے، بس اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. تو یہ آیت تعزیر میں چلی گئی اور حد سے نکل گئی. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی حتمی اور آخری فیصلہ حنفی فقہا نے نہیں کیا کہ جب دو لڑکے کسی کام کے مرتکب ہوں گے تو ان کی سزا کیا ہوگی. اس میں قتل کی بھی سزا ہے، اس میں بہت سی سزائیں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن قطعی طور پر حنفی فقہا کا سارا اجماع ہو گیا اور کسی چیز پہ ایسے نہیں ہوا. تو ارشاد فرمایا فآذوہما، اس آپ کہتے تھے تو پھر اس کو منسوخ ماننے کی کیا ضرورت ہے سورہ نور سے. مظہری رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے، جو جلیل القدر خلفاء میں سے تھے، حضرت مرزا مظہر جانی جانا رحمت اللہ علیہ کے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ان کے نام ایک خط لکھا ہے اور ان کو لکھا ہے بہقی دوراں. اس زمانے کے امام بہقی رحمت اللہ علیہ شافعی مسلک کے تھے اور بڑا اللہ نے بڑا علم انہیں دیا تھا. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور کے بہقی انہیں قرار دیا. تو قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے متعلق یہی فرماتے ہیں، 16ویں آیت کے متعلق وہ کہتے ہیں کیوں اسے آخر ہم سورہ نور سے منسوخ مانے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اور اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی حالت درست کر دیں، آئندہ یہ کام نہ کریں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اللہ نے کہا ان کو بھول جاؤ، چھوڑو ان کے خیال کو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہمارے یہاں معاشرہ ایسا تشکیل پایا ہے کہ یہ آدھی آیت پہ عمل کریں گے کہ دو آدمیوں نے ایسا کام کر لیا تو انہیں مارو، اور جب وہ توبہ کر لیں اپنی حالت ٹھیک کر لیں تو اس کے بعد ساری زندگی ان کا پیچھا نہ چھوڑو، اگلی نسل کو بھی بتا جاؤ کہ فلاں فلاں نے یہ کام کیا تھا. یہ ہمارا معاشرہ، اور اللہ کہتا ہے فارغوا عنہما، بس چھوڑ دو اب اس خیال کو جو آدھی آیتوں پہ عمل کرتے ہیں. معاشرہ نفاق کا ہے، نفاق کی اکثریت ہے، اور اصل مرض اب اس امت کا نفاق ہے. منافق زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے ان کو مزہ آتا ہے لوگوں پر الزام لگاتے ہوئے، لوگوں کے عیوب کی تشہیر کرتے ہوئے. اللہ خود فرما رہے ہیں فارضوا عنہما، اب ان کو چھوڑ دو بس. جب انہوں نے حالت ٹھیک کر لی تو کیا ضرورت ہے آخر اس زندگی میں پھر سے چابک اور لاٹھی مارنے کی. ان اللہ کان توابا الرحیم، اللہ تو بہت توبہ قبول کرتے ہیں، اللہ تو بہت مہربان ہے. انما التوبۃ علی اللہ، اور ساتھ ہی آیت جوڑ دی اللہ نے، اور اللہ نے فرمایا میرے ذمے ہے توبہ کو قبول کرنا. اللہ اللہ کی ذمہ داری ہے، ضرور قبول کرے گا. الذین یعملون السوء بجہالۃ، ان لوگوں کی توبہ جو نادانی سے، جہالت سے گناہ کر لیتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا اچھی تفسیر اس کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا اور انہوں نے کہا میرے پروردگار تیری نافرمانی تو ہمیشہ جہالت ہی سے ہوتی ہے، یعنی تیری معرفت جتنی بس بندے کو حاصل ہوتی ہے اس سے زیادہ معرفت اگر بڑھ جائے تو گناہ نہ کرے. تو جہالت ہی سے ہر ایک آدمی جو گناہ کرتا ہے خدا بندہ جہالت ہی سے کرتا ہے. اور تو نے کہا ہے کہ جب وہ گناہ کر لیں جہالت سے اور پھر توبہ کر لیں تو تو نے معاف کر دے گا، سو لوگوں کو معاف فرما دے. ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اللہ نے کہا کہ جلدی جو توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور اللہ سب جانتا ہے، حکمت والا ہے. یہ تیسری بحث ہے اس میں کہ اس میں احکامات کو آپ دیکھیے تو حکم اللہ تعالی نے منسوخ فرما دیے اور تلاوت ان کی وہ باقی رہی. لیکن اساتذہ کہتے تھے کہ ان احکامات کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مقام پر رکھنا چاہیے. تو یہ گویا کہ ایک طرح کی تیسری بحث اس میں نسخ کی مکمل ہو گئی. پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کی براہ راست تو تعلق نہیں بنتا قرآن کریم کی تحریف سے، لیکن چونکہ نسخ کی بحث چل رہی تھی اس لیے اسے بتا دیا گیا. تو ایک بات قرآن کریم پر اعتراضات کے معاملے میں کہ قرآن پورا نہیں ہے اور قرآن کریم منسوخ ہے. سب سے پہلی بات میں عرض کی تھی کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی
اور نسخ کا سلسلہ چلتا رہا ہے. اس لیے جتنے لوگ بھی، جتنے مستشرقین اور جتنے کافر ان آیات کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، تو کیا ہوا؟ تمہارا قرآن تو پورا ہی نہیں، یہ تو تورات اور انجیل کی طرح ہے. ہم کہتے ہیں تم نے نسخ کو پڑھا نہیں، تم اس کو پڑھو. سب سے مانتے ہیں اہل تشریع کیا اور اہل سنت کیا، اور اہل سنت کے آگے جو طبقات ہیں کسی بھی مسلک اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہو، سب مانتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ ہوتا ہے. تو جو آیات منسوخ ہو گئی ہیں ان کا کیوں حوالہ دیتے ہو؟ جن کا حکم منسوخ ہو گیا، تلاوت منسوخ ہو گئی، اس کا کیوں حوالہ دیتے ہو؟ جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی اور حکم باقی ہے، آج وہ قرآن میں نہیں ہے، تو اس کا کیوں حوالہ دیتے ہو؟ بھائی یہ تو غلط بات ہے. اس کے بعد دوسری بحث، اور وہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کریم میں جب کوئی آیت پڑھتے تھے تو اس کی تفسیر میں کوئی جملہ لکھوا دیتے تھے تاکہ وہ آیت واضح ہو جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بالکل آغاز میں منع فرما دیا اپنی باتیں لکھنے سے بھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تکتبوا عنی، میری باتیں مت لکھا کرو. یہ جتنے منکرین حدیث ہیں نا، یہ ان روایات کو پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ، حدیث کا انکار بھی کرنا ہے تو حدیث ہی کی کتابوں سے روایات لے کے. بھئی جب حدیث اتنی بری چیز ہے والعیاذ باللہ، تو یہ جو تم دلیل حدیث سے دے رہے ہو یہ بھی تو بری ہوئی نا. حدیث کو ختم کرنے کے لیے حدیث ہی سے کیوں دلیل دیتے ہو کہ لاؤ سے دلیل لاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باتیں مت لکھا کرو، اس لیے کہ قرآن کا بالکل آغاز کا دور تھا وحی کا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی لکھ لیتے تھے، خدا کی کتاب کی آیات بھی لکھ لیتے تھے. تو ڈر تھا کہ یہ سب چیزیں آپس میں ملنا چاہیں، حتیٰ کہ سختی سے منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب فرمایا جس کسی نے میری کوئی بات لکھی اسے چاہیے کہ مٹا دے. سہج سہج، آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وحی کے عادی ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور یہ بات قرآن کریم ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور آپ نے فرمایا جو کچھ مجھ سے سنو لکھ لیا کرو. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ سے باتیں سنتا ہوں بڑی اچھی لگتی ہیں، مگر کیا کروں، بھول جاتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعن بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لیا کر، وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْخَطِّ، اور اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا لکھنے کے لیے کہ لکھ لیا کر. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدیث میں کوئی میرے مقابلے کا نہیں ہے سوائے عبداللہ بن عمر کے کہ یہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. تو یوں حدیث کی کتابت بھی شروع ہوئی، قرآن کریم کی کتابت بھی شروع ہوئی. اور قرآن کریم کی جو کتابت تھی اس کے متعلق یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کبھی کبھی اس کی تفسیر تشریح کے لیے کوئی لفظ لکھ لیا کرتے تھے. اب جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے کہا قرآن تو وہ ہے جو ہم نے لکھوا دیا ہے، قرآن وہ ہے جو تم لوگوں کو یاد ہے، یہ جو تفسیری جملے ہیں نا درمیان سے ان سب کو اڑا دو، اور ایسے جتنے نسخے ملیں ان سب نسخوں کو ختم کر دو. یہ بحث ابھی باقی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا حکم دیا تھا، جلانے کا حکم دیا تھا یا ختم کرنے کا حکم دیا تھا. یہ بخاری کی روایت آئی تھی نا جس سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرتے ہیں، وہ بحث ابھی باقی ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. تو ناسخ اور منسوخ کے بعد یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ تفسیری جملے تھے اور ان تفسیری جملوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ان کو مٹانا ہے. انہی تفسیری جملوں کا دوسرا نام قرات شاذہ بھی ہے. ایک قرات ہے متواتر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک جتنی قراتیں ہیں متواتر ہیں. اور اتنی لمبی مثال کیا دینی ہے، یہ بحث آئے گی. لیکن دیکھیے آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، اب تک افریقہ میں
امام ورش رحمت اللہ علیہ کے قرات میں لوگ مالک یوم الدین پڑھتے ہیں. اب تو زمانہ آسان ہو گیا بھائی، ایک آپ سنیں، سیریز میں دیکھیں، امام ورش رحمت اللہ علیہ کی قرات، قالون رحمت اللہ علیہ کی قرات. اب جتنی قراتیں ہیں 1500 سال سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل متصل ہم تک پہنچتی ہیں، اور کچھ قراتیں ایسی ہیں جو کسی وقت میں مشہور تھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی. ان قراتوں میں تفسیری جملے بھی شامل تھے. تو قرات شاذہ سے، یہ شاذ کا مطلب کبھی کبھی ہونے والی چیز، ہم اردو میں بولتے ہیں نا شاذ و نادر. تو ایسی چیزیں جو بہت شاذ ہیں، بہت کم ہیں، بہت نادر، بہت نایاب ہیں، تو اسے قرات شاذہ کہیے، یا آپ اس کا نام رکھ لیجئے تفسیری جملے. یہ تفسیری جملے اور قرات شاذہ جو تھی، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نکلوا دی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلوائی ہے. اور یہی وہ چیزیں تھیں جس کو آج بھی لوگ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ آیتیں تھیں، اب تو قرآن میں تمہارے پاس ملتی نہیں، تو اس کا مطلب ہے قرآن ناقص ہے. والعیاذ باللہ. ہم کہتے ہیں یہ قرات شاذہ کی، یہ تفسیر کے جملے تھے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قراتیں ہم تک متواتر پہنچی ہیں وہ الگ چیز ہے، اور شاذ قراتیں جو تھیں یقیناً کسی زمانے تک تھیں وہ ختم ہو گئیں، منسوخ ہو گئیں. اب کوئی بھی شاذ اب ہمارے پاس جتنی قراتیں یہ سب متواتر اور مسلسل ہیں جو پہنچی، اور ہم انہی قراتوں کو مانتے ہیں. اور قرآن کریم میں ہمارا ایمان انہی چیزوں پر ہے. تفسیری جملے البتہ تھے، اور وہ تفسیری جملے جو تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ختم کروا دیے. تو ان تفسیری جملوں کے ختم ہونے پر اب یہ کہنا کہ قرآن ختم ہو گیا والعیاذ باللہ، یا قرآن کریم میں یہ بات نہیں رہی، یہ بات نہیں ہے. یہ کہیے کہ وہ تفسیری جملے جو تھے وہ مٹا دیے گئے. یہ کہیے کہ ان تفسیری جملوں کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قرآن کے ساتھ رکھنا مناسب نہیں سمجھا. اس کی مثال آپ دیکھیے، اس کی مثال بڑی آسانی سے کئی ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کی مثال دیکھیے سورہ احزاب میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت، عزت، رفعت اور ان کی بڑائی کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام کے آدمی ہیں، اور ارشاد ہوا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ایمان والوں پر اتنا بنتا ہے کہ اتنا حق ایمان والوں کا اپنی جان پر خود نہیں بنتا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہے، تعلق ہے ایمان والوں کو اتنا کہ ان کو اپنی جان سے اتنا تعلق نہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. 21واں پارہ 33 نمبر سورۃ الاحزاب اور آیت نمبر 6 میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے اتنے قریب ہیں کہ ایمان والوں کی جان اتنی زیادہ عزیز نہیں جتنے وہ عزیز ہیں. یہ تو بات ہے. اور آگے دیکھیے ازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والوں کی مائیں ہیں. یہ ہے جو قرآن کریم میں اب ہے. اس کی تفسیر آپ کوئی اچھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے. چلیے ابن کثیر کو دیکھ لیتے ہیں. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر تو بہت مشہور ہے نا. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کی روایت ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، انہما قرأ، ان دونوں نے پڑھا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس آیت کو اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے اتنا لگاؤ ہے، ایمان والوں کو ان سے جتنا لگاؤ ایمان والوں کو اپنی جان سے نہیں. وازواجہ امہاتہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں ایمان والوں کی. وہو، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب لہم، ایمان والوں کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا وہ ہوا اب
وہ ابن اور وہ باپ ہیں لہم ایمان والوں کے واسطے، یہ قرآن میں کہیں نہیں. آپ دیکھ لیں 21ویں پارے میں سورہ احزاب میں بالکل نہیں ہے. 6 آیت ہے ازواجہ امہاتہم، بس ختم. اور صرف عبداللہ بن عباس اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما یہ ایسے نہیں کہتے تھے. حضرت معاویہ، مجاہد، اکرمہ، حسن رضی اللہ عنہم، یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے پڑھتے تھے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے تفسیر کا جملہ کہ وہ ازواجہ امہاتہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. تو حضرت معاویہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے اس کو واضح کرنے کے لیے یہ ہوا کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ ان کے باپ ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارث کی حیثیت رکھتے ہیں. منطقی نتیجہ نکلتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن ہماری مائیں ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ ہوئے. والد سے بھی کہیں زیادہ درجہ ہے. تو جب یہ ہوا تو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح کرنے کے لیے یہ لفظ بڑھائے تفسیر میں کہ وہ ہوا ابن لہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے والد کی حیثیت رکھتے ہیں. اب یہ ہے اصل بات، یہ ہے تفسیر کا جملہ. اور جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں یہ قرآن میں آیا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی قرآن ہے ہی نہیں، یہ تفسیری جملہ ہے، یہ تو شاذ قرات ہے. اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ یہ ہوا کی ضمیر جو ہے نا کہ وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ تشریح کے لیے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. اسی لیے ابو داؤد میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے والد کی حیثیت رکھتا ہوں، میں تمہیں سکھاتا ہوں ہر چیز. جیسے بچوں کی تربیت کرتا ہے باپ، میں تمہاری تربیت کرتا ہوں. تم میں سے کوئی آدمی بھی بیت الخلاء میں جائے تو اسے چاہیے کہ نہ قبلے کی طرف بیٹھے اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے. اور دیکھو دائیں ہاتھ کو جسم کے پاک کرنے میں استعمال نہ کرنا. یہ ہے تفسیری جملہ. اور متعدد مقامات پر قرآن کریم میں یہ تفسیری جملے ملیں گے اور اس کی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. اور ان مثالوں میں یہ نہیں کہتے کہ یہ تفسیری جملہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ قرآن تھا. ہم کہتے ہیں بھی ہمیں خود ہی انکار ہے، ہم نہیں مانتے نہ یہ قرآن تھا. اسی مقام پر دیکھ لیں صاحب المعانی ہے، المعانی رحمت اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس بحث کو لیا. امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں یہ روایت نقل کی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ اسے پڑھتے تھے کہ نبی اولا بالمومنین من انفسہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو اتنا زیادہ کہ اپنی جان سے اتنا لگاؤ نہیں. وہ ہوا ابو لہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ ازواجہ امہاتہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. دیکھا پہلے یہ جملہ آخر پہ آیا تھا نا، اب درمیان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آ گئی. اکرمہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی ایسے پڑھتے تھے. وہ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیے اس ابو اللہم یعنی ان کے والدین، یہ الفاظ کی تبدیلی دیکھیے. یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے درمیان میں پڑھا اور وہ ازواجہ امہاتہم آخر پہ پڑھا. اکرمہ کیسے پڑھتے تھے؟ وہ کہتے تھے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان والوں کو اتنا تعلق ہے کہ اتنا تو ایمان والوں کو اپنی جانوں سے تعلق نہیں ہے. وہ ہوا ابوہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے والد ہیں. حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی روایت یہ مصنف عبد الرزاق میں آئی ہے، بہت جگہ آئی ہے. اس کے الفاظ دیکھیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وہو اب لہم. یہ الفاظ کی تبدیلی خود بتاتی ہے کہ یہ تفسیری جملے، یہ قرات شاذہ ہے. اسے ہم جب کہتے ہیں کہ یہ قرآنی نہیں ہے اور نہ اسے کوئی مانتا ہے تو پھر یہ الزام دینا کیسے رہ گیا. ایک بات یاد آتی ہے، اگر نامناسب نہ ہو تو کہتے چلتے ہیں کہ ایسے بھی اللہ کے خوف سے عاری لوگ ہیں جنہوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ سوائے عائشہ رضی اللہ عنہا کے، اور تفسیر میں یہ کیا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین مدینۃ العلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وفات کے وقت یہ کہہ گئے تھے کہ میری بیویوں کو میں سے جس کو تم چاہو میری بیوی رہنے دینا، جس کو تم چاہو طلاق دے دینا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل کے دن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تھی، لہٰذا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہی نہیں رہی۔ والعیاذ باللہ، اس پہ تبصرے کی کیا بات ہے؟ آدمی خود ہی اپنی عقل سے کام لے اور سوچے کہ یہ بات کچھ لکھنے کہنے کی ہے۔ والعیاذ باللہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ہے، اور خدا ایسی باتوں سے محفوظ رکھے۔ تو دیکھا آپ نے، یہ تفسیری جملے ہیں، اس طرح کے تفسیری جملوں سے قرآن ثابت نہیں ہوتا۔ ان تفسیری جملوں کی ایک اور مثال، دو مثالیں ہوگی یا ایک ہوئی؟ دوسری مثال اس کی دیکھیے، بلکہ جتنے بھی مثالیں ہوں اب دیکھتے چلے جائیے کہ اللہ تعالی نے جو آیات نازل کی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کرتے تھے، اور وہ تفسیر کیسے ہوتی تھی؟ تفسیری جملے تھے۔ سورہ مائدہ 6 پارے میں آئی، اور اس میں اللہ تعالی نے ایک حکم بیان کیا ہے کہ اگر کوئی چوری کر لے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اور 6 پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں یہ حکم آیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا والسارق کو، اور کوئی چور ہو مرد، والسارقۃ یا عورت، فقطعوا ایدیہما، تو کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ، جزاءً سزا دی ہے ان کو، بما کسبا نکالا من اللہ، ان دونوں نے جو کچھ کرتوت کیا ہے اس کی کمائی، اس کی سزا ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زورآور ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، اور جو شخص اس چوری کی قصور کے بعد توبہ کر لے، وہ اصلاح، اور اپنی حالت سنوار لے، فإن اللہ یتوب علیہ، لوگوں اللہ تو خوب توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بادشاہی آسمانوں کی میری ہے، اللہ کی، اور زمین کی بادشاہی بھی میری ہے۔ یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ شہنشاہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا ہے، یہ گناہ ہو جائے توبہ کر لو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسارق والسارقۃ، چور مرد یا عورت، چور یا چورنی۔ یہ چورنی کا ترجمہ شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اس زمانے میں اردو ابھی پاؤں چل رہی تھی، حضرت نے وہاں پہ ترجمہ یہ کیا ہے، فقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھتے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا والسارق والسارقۃ، اور چور اور چورنی، فقطعوا، سو کاٹ ڈالو، ایمانہما، ان کے دائیں ہاتھ۔ فرق دیکھا آپ نے؟ یہ ایدیہما ہے نا، اسے ہی پڑھتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دوسری قرات یہی ہے، انہوں نے یہ واضح کرنے کے لیے کہ دونوں میں سے کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کی تفسیر کر دی کہ ایمانہما، ان دونوں کے دائیں ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب کوئی شخص کہتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن بدل دیا ہے، والعیاذ باللہ، یا قرآن میں تحریف ہے، استغفر اللہ، ہم کہتے ہیں یہ تفسیر کا جملہ ہے، یہ تشریح اس کی گئی ہے، اس کو تو قرآن کوئی نہیں کہتا۔ بھائی آ گئی نا بات، اس سے حکم واضح ہو گیا کہ اللہ تعالی نے یہ حکم جو نازل کیا ہے تو بتا دیا کہ دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیے، اور بڑی واضح مثال ہے، سورہ بقرہ میں 2 پارے میں آیت نمبر 238 آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اصل آیت پڑھتے ہیں پہلے، حافظوا علی الصلوات
خبردار رہو، حفاظت کرنا تمام نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی اور بیچ والی نماز کی، وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ اسی لیے حنفیہ جو ہے نا اس آیت کی وجہ سے اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہنا، قیام، اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں سجدے پر، اور شافعی حضرات سجدے کو ترجیح دیتے ہیں قیام پر، اور اسی لیے ہمارے نزدیک کوئی آدمی اگر طویل قیام کی رکعتیں پڑھے تو وہ 2 رکعتیں بہتر ہے بجائے اس کے کہ 10 رکعتیں پڑھے اور 20 سجدے اس میں آ جائیں گے۔ اللہ نے کہا وقوموا للہ قانتین، کھڑے رہو اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ۔ اب دوسری طرف ہر جگہ یہ بات مل جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیسے پڑھتی تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کیسے پڑھتی تھی، حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرنا، والصلاۃ الوسطی اور درمیان والی نماز کی، صلاۃ العصر، عصر کی نماز کی۔ اب اس آیت میں 238ویں صلاۃ العصر کا تو الفاظ نہیں ہے، یہ ہے وہ تفسیری جملہ، یہ ہے قراءت شاذہ۔ اسی لیے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ ان کے لیے قرآن کریم لکھے، اور اس نے ام المومنین رضی اللہ عنہا کے لیے قرآن لکھنا شروع کیا، اور جب وہ اس آیت پر پہنچا تو ارشاد فرمایا کہ والصلاۃ الوسطی جب لکھ چکو تو مجھے بتانا۔ اس نے کہا ام المومنین میں نے لکھ لیا ہے۔ فرمایا آگے لکھو صلاۃ العصر، عصر کی نماز، وقوموا للہ قانتین، یوں اس آیت کو پورا لکھو۔ تو اب یہ جو صلاۃ الوسطی کے بعد صلاۃ العصر لکھا گیا ہے، مسلمان اس زمانے میں کوئی جاہل تھوڑے ہی تھے، پڑھے لکھے تھے، سب جانتے تھے کہ جملہ تشریح کے لیے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اسی کاتب کو رکوایا اور فرمایا کہ اس آیت کو ایسے لکھنا۔ تو دیکھا آپ نے، یہ تفسیری جملے ہو گئے، اور یہ تفسیری جملے جو ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاں کئی جگہ پر پائے جاتے ہیں۔ تو اب ان تفسیری جملوں کے متعلق یہ کہنا کہ یہ قرآن ہے، ہم کہتے ہیں قرآن نہیں تھا بھئی، قرآن تو متواتر مسلسل حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم تک چلا آتا ہے، یہ قرآن نہیں ہے بلکہ تفسیری جملے ہیں، اور ان تفسیری جملوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نکال دو، اور اگر تم باقی رکھتے ہو تو اس نسخے کو ہی ختم کر دو، تاکہ کہیں اختلاف امت میں نہ پڑ جائے۔ اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں۔ کتنی مثالیں چاہیے بھائی؟ 100 مثالیں چاہیے، 50 چاہیے، ڈھیروں مثالیں پڑی ہوئی ہیں اس کی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے دوسرے پارے میں، اور ارشاد فرمایا 198 نمبر آیت میں کہ لیس علیکم جناح، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم حج کے دور میں تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ کب تلاش کرو؟ اس وقت کے متعلق حکم ہے، یہاں پر کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے بس اتنا فرما دیا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرو۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، اور کتاب الحج میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی 3 جلد میں یہ نقل کیا بالکل آخر سے، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذوالمجاز اور عکاظ یہ جاہلیت کے زمانے میں بازار لگتے تھے، فلما جاء الاسلام کأنہم کرہوا ذلک، جب اسلام آیا تو حج کے زمانے میں ان بازاروں کا منعقد کرنا لگانا صحابہ رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزرا، حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم اپنے اللہ کا فضل تلاش کرو، فی مواسم الحج، حج کے موسم میں، حج میں تم تجارت کرو۔ اب کوئی اٹھتا ہے اور کہتا ہے تمہارے یہاں صحیح بخاری میں آیا ہے کہ مواسم الحج، یہ آیت نازل ہوئی یہاں تو نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ جو فی مواسم الحج کے الفاظ ہیں نا، یہ تشریحی جملہ ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اسی لیے اس آیت کو ایسے پڑھا گیا۔
اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ان الفاظ کو نقل کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسے ایسے پڑھتے تھے. اور اسی کی تشریح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہوا کلام الراوی. یہ جو فی مواسم الحج کا اضافہ ہے سورہ بقرہ کی دوسرے پارے میں آیت نمبر 198 میں، یہ اضافہ کلام الراوی، راوی کا کلام ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا. ذکر ہو تفسیراً، اور انہوں نے اسے تفسیر کے طور پر ذکر کیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نقل کرتے ہوئے اکرمہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہ کان یقرأها كذلك، اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی سے ایسے پڑھتے تھے. فہی علی ھذا، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ من القراءۃ الشاذہ، یہ شاذ قرات ہے. تو شاذ قرات کو کیا کرنا ہے؟ وہ حکمها عند الائمہ، اور ہمارے ائمہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک شاذ قرات کا حکم یہ ہے کہ حکم التفسیر، ہم اسے قرآن کریم کی تفسیر کا جملہ کہتے ہیں. سیدھی سادی سی بات دیکھا آپ نے، یہ تفسیری جملے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سہولت کے لیے، سمجھانے کے لیے لکھواتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی ایسے جملے ملتے ہیں. تو یہ تو قرآن کوئی مانتا ہی نہیں، یہ تو تفسیری جملے ہیں. اور یہ مستشرقین اور کفار ان تفسیری جملوں کا حوالہ دے دے کر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو قرآن میں تھا اور اب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بھائی وہ پہلے دن سے ہی قرآن میں نہیں تھا، وہ تو تفسیری جملے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے لکھے تھے. حضرت عثمان